شہباز گل کی ضمانت، مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ تحریک انصاف اور نون لیگ کے سیاست میں مذہب کاٹ کے الزامات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ازبکستان کتنا اہم؟ پوچھیں گے صوبائی وزیر محنت و ثقافت خیبر پختونخوا شوکت یوسف زئی سے، سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی سے، اور رہنما نون لیگ علی گوہر بلوچ سے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ برف پگھلنے لگی، معاملات بننے لگے۔ ایک ماہ سے زائد کے وقفے کے بعد شہباز گل صاحب کو بہت سنگین کیسز میں جو گرفتار کیا گیا تھا، بالآخر آج سب سے بڑی خبر یہ بنتی ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اور ضمانت کے بعد رہائی بھی ہو گئی ہے، جس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا اور ایک قرآنی آیت سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، اس پورے معاملے میں جو اس کیس کی نوعیت تھی اور جو اس کی سینسٹیوٹی تھی، جو اس کی سیریسنس تھی، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج معزز عدالت نے بڑے گریشیس ریمارکس دیے شہباز گل صاحب کے حق میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا شہباز گل صاحب نے بڑے سارے سوالات اٹھائے گئے عدالت کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کوئی کسی سپاہی سے ان کا رابطہ ہوا، کیا انہوں نے کسی کو اکسانے کی کوشش کی، اور کیا کوئی غیر ذمہ دارانہ جو ان کا بیان تھا اس سے واقعتاً ہماری مسلح افواج پر کوئی اثر آیا یا نہیں آیا۔ معزز عدالت نے اس طرح کے کئی ریمارکس دیے، اور ایک یہی سملیرٹی ہمیں دوسرے طرف بھی نظر آتی ہے جب خان صاحب کے حوالے سے جو دہشت گردی کا مقدمہ ان کے خلاف چل رہا ہے، اس میں بھی چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ کے سملر ریمارکس سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ غلط تقریر نامناسب الفاظ تھے، لیکن دہشت گردی کی دفاع نہیں بنتی۔ یہ بڑے کیٹیگوریکل ریمارکس ایک دفعہ پھر ہمیں عدالت کی طرف سے ملے۔ یاد ہوگا آپ کو ناظرین، جب اس سے بالکل پہلے والی سماعت تھی خاص طور پر کنٹیمپٹ کے کیس پر، یہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس روز ہمارے پاس جناب فواد چودھری آئے تھے، تو اور وہ کافی اپسیٹ نظر آ رہے تھے کہ عدالت نے جس طرح کے ریمارکس دیے ہیں وہ اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور عدالت کے اس وقت کے ریمارکس کافی سخت بھی تھے، لیکن آج ہمیں کافی گریشیس ریمارکس نظر آئے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لیگلی اسپیکنگ خان صاحب کو ایک ریلیف ملنے والا ہے۔ پی ٹی آئی کو ریلیف شہباز گل صاحب کی ضمانت کی شکل میں آلریڈی ایک مل چکا ہے، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس تھا، اور اس کو دیگر بھی جو لیڈرشپ ہے اس سے جوڑنے کی ایک بھرپور کوشش ہمیں نظر آ رہی تھی، بالخصوص حکومت کی طرف سے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شہباز گل صاحب کا بیان خود سے نہیں آیا، یہ کہیں نہ کہیں سے موٹیویٹڈ ہے۔ تمام معاملے پر ناظرین ایک اور سملیرٹی یہ بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جن کے پاسپورٹ واپسی کی جو درخواست تھی، وہ بھی 4 دفعہ اس کے اندر پوسٹ پونمنٹ آئی، التوا آیا، لیکن بالآخر لاہور ہائی کورٹ نے اب اس میں بھی ان کو ریلیف دیا ہے، اور ان کے لیے بھی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو کہ ان کی اپنی جماعت کی حکومت ہے، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ ان کا پاسپورٹ جاری کریں، اور ان سے اس حوالے سے وفاقی حکومت سے پوچھ لیا گیا ہے۔ اتنے التوا کے بعد اگر بالآخر اس کیس کے اندر بھی کوئی اچھی پیش رفت مریم نواز صاحبہ کے لیے ہے، تو یقیناً ان کے لیے بھی اسپیکنگ ایک بہت بڑا یہ کوشن ہے اور ایک بریتھنگ سپیس ہے۔ تمام معاملے پر ناظرین ایک تو بات کریں گے کیا یہ جو لیگل اعتبار سے جو فلیکسیبلٹیز نظر آ رہی ہیں، ان کے سیاسی امپلیکیشنز کیا ہیں، اور کیا یہ کوئی بہت ایک بڑی جانب اشارہ بھی کرتی ہیں؟ یہ ایک بڑا ضروری سوال ہے۔ دوسرا ناظرین، مریم نواز صاحبہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کو اگر چھوٹ دی گئی تو کل کو کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، اور جوڈیشری اس میں برابر کی شریک۔ یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیگیشن ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ نے پری ایمپٹیولی لگایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ریلیف دیا گیا تو جوڈیشری بھی برابر کی شریک ہوگی۔ ناظرین ان تمام معاملات پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ مذہب کا استعمال کون کر رہا ہے۔ دونوں اطراف سے بڑے سنگین الزامات ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں، لیکن بالخصوص پی ایم ایل این کی طرف سے، بالخصوص پی ایم ایل این اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جماعت کی طرف سے یہ چیز ہمیں زیادہ نظر آئی، خاص طور پر وفاقی وزیر جاوید لطیف صاحب نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی، اور سرکاری ٹی وی کا بھی ہم نے دیکھا کہ استعمال ہوا، اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹ پر بڑی بلو دا بیلٹ سیاسی جو ایک کارڈ تھا اس کو استعمال کیا گیا۔ دوسری طرف اگر جو پی ایم ایل این سے ہم یہ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ سیاسی کارڈ تو خان صاحب دراصل اپنے اوپوننٹس پر استعمال کرتے ہیں۔ دونوں اطراف سے بڑی سنگین الزامات کی ایک بوچھار ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور یہ قطعاً ہونا نہیں چاہیے، اس کو کنڈیم بھی کریں گے، چاہیے جس کی طرف سے بھی ہو۔ اور ناظرین خان صاحب کا جو آج کا خطاب تھا، جو انہوں نے اپنے فینز اور سپورٹرز اور ایک طرح سے تمام اپنے چاہنے والوں سے کیا، تو اس میں انہوں نے ان کی ٹون بھی بڑی مائلڈ اور سافٹ نظر آئی۔ انہوں نے کسی احتجاجی کال یا لانگ مارچ کا کال نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ فریش الیکشنز کی طرف جایا جائے۔
بڑا ریلیٹیولی ایک ٹون میں ایک بہتری یا پھر سٹل ہوتا ہوا ہمیں خان صاحب کی ٹون میں ایک جو رجحان ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کچھ اس کی وجہ کے حوالے سے ہمارے کل کے شو میں بھی گفتگو ہوئی تھی, انشاءاللہ وہ بھی آگے بڑھائیں گے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو خطرے کے بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. پنجاب حکومت جو پی ٹی آئی بیکٹ ہے اس کے اوپر بھی, اور وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی جو ان کی ایک اعلائے جماعت ہے ایم کیو ایم, انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور وہ خاصی نالا نظر آتی ہے, چپ نظر آتی ہے. آج جب ہم نے ان کو پروگرام میں دعوت دی تب بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اسپیک. تو یہ تمام معاملات ناظرین ہم آن بورڈ رکھیں گے کہ حقیقتاً کس کو خطرہ ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اس وقت ایس سی او کے تمام جو بیٹھک ہے پر گئے ہوئے ہیں, اور ان کے وہاں پر آبویسلی ان کی روسی پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور اس کا بھی ایک بڑا موازنہ دلچسپ قسم کا ڈرا کیا جا رہا ہے بٹوین فارمر پرائم منسٹرز میٹنگ ود پیوٹن, پریزیڈنٹ پیوٹن, اینڈ ود پریزنٹ پرائم منسٹرز میٹنگ ود پیوٹن, پریزیڈنٹ آف رشیا. تو اس پہ بھی بات کریں گے. میں فوری اپنے گیسٹ کا رخ کرتی ہوں ناظرین. مجھے بذریعہ ڈی ایس این جی لنک پشاور سے جوائن کر رہے ہیں جناب شوکت یوسف زئی. صوبائی وزیر ہیں آپ خیبر پختونخوا کے, اور اسٹالورٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف, تو لہٰذا آپ کی جماعت کا موقف ہم آپ سے حاصل کریں گے. ویلکم آن بورڈ شوکت یوسف زئی صاحب. ظفر ہلالی صاحب ناظرین مجھے بذریعہ ڈی ایس این جی لنک کراچی سے جوائن کر رہے ہیں, سینئر تجزیہ کار, فارمر ڈپلومیٹ, اور ڈپلومیسی ایز ویل ایز جو اس وقت تمام سیاسی ہلچل ہے ان اعتبار سے آپ کا تجزیہ تبصرہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا ظفر ہلالی صاحب. اور ناظرین مجھے شارٹلی اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے علی گوہر بلوچ صاحب, ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے, اور ان سے ہم گورنمنٹ کا موقف ان تمام معاملات پر جانیں گے, پرٹیکولرلی پی ایم ایل این کا. شوکت یوسف زئی صاحب, بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہتی ہوں. آپ بتا دیں, وہ نہیں کہتے ایسے تھوڑے ایک فار سم ایزیئر لینگویج کہ جی بدلے سے سرکار نظر آتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ کافی سافٹ اور مائلڈ ٹون اب خان صاحب کی نظر آ رہی ہے, عدالتی لچک بھی ہے, اور آپ کو مبارک ہو شہباز گل صاحب کی ضمانت. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ تو اتار چڑھاؤ تو ہر کسی پہ آتا ہے, ہر پارٹی کے اوپر آتا ہے, لیکن اگر ایشوز کے اوپر بات کی جائے تو یہ سب سے بہتر ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے اندر سیاست ہی ایسی ہے. اگر ہم نے ہمارے دور میں اگر پی ایم ایل این کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تھی, یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی والوں کے خلاف کارروائی ہوئی تھی, یا کسی اور کے خلاف, تو وہ مقدمے ہم نے نہیں بنائے تھے, یہ انہی کے دور میں بنے مقدمات تھے. وہ امپلیمنٹ ہو رہے تھے, نیب کو فعال بنایا گیا تھا, اور ان کو فل اختیارات کے ساتھ وہ کارروائیاں کر رہی تھی. لیکن بدقسمتی سے یہ جو دور آیا, انہوں نے جس طرح سازش کر کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کیا, اور کس نام پہ ختم کیا کہ جی مہنگائی ہے, اور مہنگائی کے نام پہ مونا, یہ میری آواز اگر بند کر دیں تو اچھا ہے, مجھے سنائی دے رہی ہے. جی میں اس کو ریزالو کرواتی ہوں شوکت صاحب, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جواب فرما دیں کہ لچک کی وجہ کیا ہے. خان صاحب تو لانگ مارچ کرنے لگے تھے, آج تو انہوں نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا. نہیں دیکھیں, ہماری پوری تیاری ہے. ہماری کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر, اس میں بالکل ہم نے اپنی حکمت عملی تیار کی ہے, لائحہ عمل تیار کیا ہے. اور یہ حکومت جو ہے, آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے یہ لوگوں کو ڈرا رہی ہے, دھمکا رہی ہے, ان کو ہراس کر رہی ہے. اور ہمارے دیکھیں گزشتہ دنوں سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پہ چھاپا مارا گیا وداؤٹ وارنٹ, اور وداؤٹ اس کے کہ بھئی ایک ایسا بندہ جو کبھی سرکاری عہدے پہ رہا ہی نہیں ہے, اور جا کے اس کے گھر میں جی چھاپے مارے گئے. تو یہ ایک طریقہ جو اس گورنمنٹ نے اپنایا ہے, کسی جو بدلہ لینے والا. تو ہم نے اگر ہمارے دور میں کسی کے خلاف کارروائی ہوئی تھی تو وہ کرپشن کے اوپر کی ہوئی تھی, اور وہ میں نے جیسے کہا کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف کیسز بنائے تھے, نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف لیکن شوکت صاحب کچھ نکلا نہیں. آپ سے یہ گلا ہوتا ہے کہ کچھ نکلتا تو صحیح نا, ان کیسز کا کچھ حاصل نکلتا. یہ بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اور یہی ہمارے اس پہ ہمیں بھی افسوس ہے. اور خان صاحب بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نیب کو آزاد چھوڑا تھا, اور بدقسمتی سے جو ہمارے قانون ہیں اس ملک کے, اور جس طریقے سے آج دیکھیں نا 70% لوگ وفاق کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ سارے ضمانتوں پہ رہائی حاصل کر کے بیٹھے ہیں, اور سب کے خلاف کیسز ہیں. یعنی ان میں سے کوئی بھی جیل جا سکتا ہے, لیکن وہ وفاقی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. اور جن کے پاس اکثریت ہے, جو اکثریتی پارٹی ہے ملک کی, وہ جو ہے نا وہ باہر بیٹھی ہوئی. دیکھیں یہ جو آپ نے قلعہ مانا نا شوکت صاحب, اس میں سر یہی بات ہے. آپ میں بریک کی طرف جا رہی ہوں لیکن واپس آؤں گی, مزید بات کریں گے. یہی بات ہے کہ آپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی نکلا کچھ نہیں کیسز کا. آج آپ خود مان رہے ہیں کہ سچ ہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی شوق تو لیکن آپ کا پورا ہو گیا نا, آپ نے اس بہانے ہمیں جیل میں بھی ڈال دیا,
اور ہمیں قید و بند میں بھی رکھ لیا. آفٹر اے بریک مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. علی گوہر بلوچ صاحب بھی مجھے اب اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائے ہیں ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون اور بڑے اپنی جماعت کے پرٹیننٹ آواز ہیں. بہت شکریہ علی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. یہ بتائیے گا, ایک تو ہم نے شوکت یوسفزئی صاحب سے تو بات کی بریک سے پہلے, لیکن آپ کا بھی موقف آ جائے. ایک تو یہ کہ بڑا سیریس ایلیگیشنز آپ لگا رہے ہیں اور مذہب کارڈ کا استعمال نظر آ رہا ہے آپ کی طرف سے. آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, لیکن ایک اگر ہم ٹویٹ ساتھ ہی پلے کر پائیں جناب احسن اقبال کی, وفاقی وزیر میں ہیں, بڑے سٹالورٹ ہیں آپ کی جماعت کے. جاوید لطیف صاحب میرے ساتھی ہیں, مگر ادب سے کہوں گا اگر عمران مذہب کارڈ کھیل رہا ہے تو ہمیں اس کی وکٹ پہ نہیں کھیلنا اور اس کا اسد سے مقابلہ کرنا ہے. اس کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. مطلب یہ ساری بات, اور وہ اپنی مثال بھی دے رہے ہیں جو ان کے اوپر بھی اسی ایک کیس کے حوالے سے حملہ ہوا تھا قاتلانہ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مونا, بات یہ ہے کہ آج مریم صاحبہ کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی اور ادھر میں تھا, ادھر بھی آپ کا سیم کویسچن صحافیوں نے ان سے کیا, تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی جو احسن اقبال صاحب نے کی ہے کہ خان صاحب نے, ان کی بنیادی مقصد یہ تھا کہ مذہب کو کے ذریعے جو ہے سیاست نہیں کرنی چاہیے, بلکہ آپ مذہب کا کمپیریزن سیاست کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے مذہب کا استعمال کرنا یہ ایک مکروہ حرکت ہے ایسی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وکٹم خود مریم نواز صاحبہ خود رہی ہیں یہ مذہب کارڈ کی, اس میں احسن اقبال صاحب رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. جی پھر آپ دیکھیں کہ خان صاحب تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب کہ خان صاحب جو کہ مذہبی لحاظ سے مطلب مذہب کارڈ کا نہ صرف استعمال کرتے ہیں. آپ کی وساطت سے میں 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک وقت تھا کہ جب ایک سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کہہ لیں, جس وقت دھرنوں میں جا کر عمران احمد نیازی صاحب اور ان کے لوگ بیٹھا کرتے تھے, تو جب ان کی اپنی حکومت آئی تو انہوں نے ان کی مساجد میں جا کے ان کو گولیاں ماری, ان کے گھروں میں گھس کر ان کو گولیاں ماری. اور یہ بھی خان صاحب کا آپ نے دیکھ لیا کہ ڈبل جو ان کا چہرہ ہے, دوہرا معیار یا دوہرا چہرہ جس کو بولتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ مدینہ کی ریاست کے باتیں کرنے والا شخص جو ہے, جو کہ مذہب کی اوڑھنی اوڑھنا چاہتا ہے, اس نے مدینہ شہر میں جا کر اس مقدس مقام پہ کہ جہاں قرآن کی آیات ہیں کہ اپنی آوازیں بھی نیچے کر لیں, تو اس نے اپنے وہ حواریوں کے ذریعے کس قسم کی مکروہ حرکت کروائی اور وہ بھی پوری دنیا میں ایکسپوز ہوئے. مطلب ہے کہ وہ چیزیں بھی زمانے نے دیکھی. نہیں اس میں تو کوئی نہیں, دیکھیں یہ تو بڑی, یہ تو دیکھیں بات یہ ہے, لگی لپٹی باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آپ کا ورکر, آپ کا کارکن وہی چیز ٹو کرتا ہے جو جس لائن پر آپ چل رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ خان صاحب تو بالکل کیٹاگوریکلی ان کو بھیجنے والے تھے. ان کے وہ اپنے جیلس پن میں, وہ اپنی ایگو میں وہ بھول جاتے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ. مذہب کے ساتھ ساتھ میں ایک اور پوائنٹ آتا ہوں کہ مطلب ہے کم از کم دیکھیں, بڑا لیڈر ہونے کے لیے, بڑا قائد ہونے کے لیے آپ کی زبان بتاتی ہے کہ آپ بڑے ہیں کہ نہیں ہیں. انتہائی مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مذمت جتنی کی جائے, پچھلے کچھ مہینے پیچھے چلے جائیں تو خان صاحب نے ایک انتہائی غلیظ الفاظ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بولے تھے. بڑے قد کا بندہ, بڑے قد کا بندہ, ہاں لیڈر ہونا مقصد یہ ہے, چاہے مذہبی لحاظ سے چاہے سیاسی لحاظ سے. خان صاحب نے ہمیشہ اس ملک جو گالم گلوچ بریگیڈ انہوں نے سوشل میڈیا پہ بنائی ہوئی ہے, جس کی مرضی گالیں, اگر ایز اے اینالسٹ, اگر ایز اے صحافی آپ تھوڑی سی تنقید کریں گے, آپ کو بھی گالیوں کی بچھاڑ ہو جائے گی سوشل میڈیا پر, ہوتی ہوگی. لیکن خان صاحب کی بریگیڈ کا مقابلہ مطلب اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ گولڈ میڈلسٹ ہے, گولڈ میڈل. ایک طرف میں یقین کریں میں وہ کوئی مطلب ہے کہ اس میں کوئی میں وہ
وہ اپنی بات کی یا وہ نہیں کر رہا کہ اپنی پارٹی کی میں کو وہ کر رہا ہوں. قدرتی 2-4 دن پہلے میرے سامنے سے گزر رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو کلپ گزر رہا تھا جس میں وہ اپنے کارکنان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ خبر آپ کے بارے میں کوئی غلط زبان بولے, آپ نے غلط زبان نہیں بولنی, آپ نے ان کو غلط گالی دے کے جواب نہیں دینا. مطلب ایک طرف وہ بھاشن دیتے ہیں اور خان صاحب اس کو تھپکی دیتے ہیں, اس کی فیور میں تالیاں بجاتے ہیں کھڑے ہو کے, جو دوسروں کو بیٹھ کر زیادہ گالیاں دے گا. جاوید لطیف صاحب تو خان صاحب کے سپورٹر نہیں ہے, وہ پھر ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جاوید لطیف صاحب از ناٹ فرام پی ٹی آئی نا, وہ تو آپ کے وفاقی وزیر ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جاوید لطیف صاحب نے ایک لائن دی ہے تو آپ کو احسن اقبال صاحب کی آگی بات, آپ کو لگتا ہے غلط بولا انہوں نے؟ آپ کو مریم نواز صاحب کا آج کا بیان ان کا یہ تھا کہ ہمیں مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ایک غلط حرکت ہے مذہب کو استعمال کرنا. تو آپ اسے غلط کہہ رہے ہیں اپنے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جاوید لطیف صاحب کو ہم نے عمران احمد نیازی کی پیروی نہیں کرنی, البتہ جتنی غلاظت مذہب کے ذریعے مذہب کا کارڈ استعمال کر کے عمران احمد نیازی صاحب زہر اگلتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو دیکھیں نا اس میں سے پھر ہمارے لوگ بھی اگر ہمارے اتنے لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں تو کسی کا لاوا تو پکا ہوا کسی کا پھٹ سکتا ہے. یہ ان کی وجہ سے پھٹا ہے, ان کا ریاکشن آ گیا. ٹھیک ہے میں آگے بڑھوں ذرا. یہ خان صاحب روز حرکتیں کرتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کرنا تو نہیں چاہیے. ظفر ہلالی صاحب آپ نے سنی پوری بات کو, لیکن کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک ایکشن کا ریاکشن آتا ہے, بیسک لا آف فزکس ہے. ایک تو اس کے اوپر فرمائیے گا, دوسرا یہ جو امریکی حکام سے ملاقاتیں, ان کا بھی تھوڑا تبصرہ ہمارے ساتھ فرما دیں کہ پہلے خان صاحب کہتے تھے امریکہ نے سازش کی, پھر امریکی حکام سے اب ملاقات ہو رہی ہے, لیکن جب خود ملاقات ہوتی ہے تو وہ خان صاحب اسے کہتے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے ہمارے صرف مراسم ہیں, لیکن جب دوسرے لوگ ملتے ہیں تو وہ سازش ہوتی ہے. دیکھیے پہلے سوال کے بارے میں تو میں کچھ کہنا چاہوں گا ہی نہیں. میرے خیال میں کوئی اگری نہیں کرتا کہ مذہب کو پالیٹکس میں لا کے اس طریقے سے کوئی ایکسپلوئٹ کیا جائے, تو یہ اس پہ میں تو کچھ کامنٹ کروں گا ہی نہیں. اب آپ کی بات آتی ہے امریکہ کے بارے میں. دیکھیے رابن ریفیل جو ہے, اگر آپ لوگ تھوڑا سا اپنا ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رابن ریفیل کون ہے. اور جب خان صاحب نے کہا کہ رابن ریفیل کو میں پرسنلی جانتا ہوں, بالکل وہ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. 1973-74 میں جب ڈائریکٹر انڈیا تھا تو رابن ریفیل آرنلڈ ریفیل کی وائف تھی اور وہ فرسٹ سیکرٹری تھا امریکن ایمبیسی میں اسلام آباد میں. ہم تو اس کو اس وقت سے جانتے ہیں, اور وہ بہت پاکستان کیا کہتی ہے چاہتی ہے پاکستان کو, اور شی ہیز آلویز سپورٹڈ پاکستان اس حد تک کہ سی آئی اے نے ان کے خلاف ایک کیس رجسٹر کیا کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے. ایکچولی وہ کیس میں کچھ نکلا نہیں ہے, خود سی آئی اے نے پھر ریٹریکٹ کیا. تو ہماری دوستی, ہم لوگ جو اس وقت سروس میں تھے یا وہ جب تھیں اپنے میاں کے ساتھ ادھر ایز فرسٹ سیکرٹری, بعد میں ان کا میاں جیسے آپ کو پتا ہے ایمبیسڈر بن کے آیا تھا, اور فائنلی ضیاء الحق کے ساتھ وہ پلین کریش میں وہ ان کی بھی انتقال فوت ہو گئے تھے. اب کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اس قسم کا بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک عورت آ کے ملتی ہے, مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں وہ کیوں آئی ایسے وقت. وہ ایسے وقت تو نہیں آئی نا کہ پاکستان سوات جانا چاہتی تھی یا کوئی ادھر کوئی سینک چیزیں ایسے موقع پہ. تو میرے خیال میں وہ ضرور آئی ہوگی, اس لیے ان کو پتا ہے, یہ سب کو جانتی ہے. اور امریکنوں کو بھی ابھی پتا چل جاتا ہے کہ حالانکہ ہم ناخوش ہیں عمران خان سے, حالانکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس آدمی ود ہز سوچ آف آزادی اور جو ہم سپورٹ کرتے ہیں نان غلامی, انہوں نے ایسے باتیں کبھی پاکستانی پرائم منسٹر سے سنا ہی نہیں ہے. تو وہ نہیں چاہتے تھے ایسے آدمی کو, اور پھر ریجیم چینج ہوا. اب اس کے بعد جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ آدمی عموماً جب رژیم چینج ہوتا ہے یہ چلے جاتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں, یہ آدمی تو اور بھی تگڑا ہو گیا ہے, اس کی مقبولیت تو روز پہ روز بڑھتی جاتی ہے. تو لگتا ایسا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا, تو چلیں بھیجتے ہیں کسی کو. یہ میرا گیس ہے. مطلب امریکہ کا بھی دل بدل گیا ہے, امریکہ کا بھی they have had a change of heart. اب امریکہ بھی کہتا ہے کہ جی جتنے مقبول اب خان صاحب ہیں
اب ان کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا چاہے ہمیں ان کی باتیں پسند نہ بھی ہوں, یہ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو ان کو پھر انہوں نے اچھا ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے ظفر ہلالی صاحب, جب واپس آؤں گی تو ایک آپ سے گزارش, ٹھیک ہے آپ نے رابن رفائل کا بیک گراؤنڈ بتایا, ویری ٹرو, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈینائل آیا پی ٹی آئی کا. میں شوکت یوسفزئی صاحب سے بھی پوچھوں گی, اگر اتنی لیجیٹیمیٹ تھی تو ڈینائل کی کیا ضرورت تھی اس ملاقات کی؟ ان دا فرسٹ پلیس کہہ دیا جاتا ہاں بھئی ہم ملے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. شوکت یوسفزئی صاحب, اگر ملاقات تھی اور اگر امریکہ کا بھی ایک دل بدل رہا ہے یا ایسی کوئی بات ہے جیسے ظفر ہلالی صاحب نے کی ہے اور اگر آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں تھا, آپ مان لیتے کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے, پہلے ڈینائل آیا پھر خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہاں میں تو ملتا رہتا ہوں. دیکھیں وہ تو جواب دے چکے ہیں میرے خیال سے, اس پہ کیا بحث کریں, لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ یہ اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے جب مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے, جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات ہوتی ہے, تو ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ مطلب یہ کہ جی یہ مذہب کا کارڈ استعمال ہو رہا ہے. اس میں مذہب کے کارڈ کا کیا تعلق ہے؟ ایک لیڈر ہے پاکستان کا, سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اور سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہے. اگر وہ جماعت چاہتی ہے کہ اس ملک کا نظام بدلے اور اس کا ملک کا نظام مدینہ کی ریاست کی طرح ہو, مدینہ کی ریاست تو نہیں بن سکتی ہے لیکن کم از کم اس کی نقل تو کی جا سکتی ہے نا, تو اس پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو ان کے ساتھ یہ جو خود اپنی زبان پہ ذرا خیال کر لے, یہ جو غلیظ لفظ استعمال کرتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, تو یہ نیشنل چینل پہ بیٹھ کے یہ کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ مریم نواز ان کو شاباش دے یا ادھر پیچھے بیٹھے لوگ ان کو شاباش دے کہ آپ نے گالی دے دی عمران خان کو؟ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ کیوں مطلب اس طرح کر رہے ہیں؟ لیکن شوکت یوسفزئی صاحب جو ان کے ورڈز تھے وہ یہ دلائل پہ بات کر رہے ہیں. ہاں وہ بتائیے گا کہ آپ دلائل پہ کیا بات کریں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کیونکہ جو مریم صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا مجھے وہ تو اس کو وہ بات ختم ہو گئی نا, وہ تو بات ہی ختم ہو گئی نا. دیکھیں وہ بات تو ختم ہو گئی نا, وہ تو کب سے بات کی تھی, اس پہ کیا تھا, وہ اچھا تھا برا تھا, لیکن وہ ختم ہو گیا. اب نیشنل سیلاب آیا اس ملک کے اندر, یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے. جو صوبائی حکومتیں لگی ہوئی ہیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ جی پنجاب کو ڈیسٹیبلائز کرو, جی یہ ان کو پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ تنگ کرو, ان کے لوگوں کو دیوار سے لگاؤ. بھئی آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو کرے نا. آپ کے دور میں پیٹرول جو ہے, میرے پاس ابھی بھی پوری لسٹ پڑی ہے, 150 پہ تھا ہمارا, اب یہ کہاں پہ چلا گیا, 236 پہ. اسی طرح ڈیزل دیکھے 144 پہ تھا, یہ 247 پہ چلے گئے. کہتے ہیں آپ نے سبسڈی دی تھی, اور یہ پیاز ٹماٹر کی بات کریں, ہم نے سبسڈی دی تو عوام کا پیسہ تھا, عوام پہ لگایا تھا نا, کوئی جرم تو نہیں کیا تھا. لیکن امیروں کو سبسڈی آپ نہیں دے سکتے نا قومی خزانے سے, جو لوگ پجیرو اور مرسیڈیز چلا رہے ہیں. میں فیئر جو بھی کیا تھا نا, میں فیئر فلیٹ تو نہیں خریدے تھا نا. تو یہ بہت بڑی گالی ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے سبسڈی دی تھی عوام کو ریلیف دیا تھا تو یہ بہت بڑی گالی ہوئی. تو دیکھیں یہ ابھی ہم آہستہ آہستہ جیسے صحت کارڈ کے بعد ایجوکیشن کارڈ لے کر آ رہے ہیں, راشن کارڈ لے کر آ رہے ہیں, وہ غریبوں کو ہی ملے گا. ٹائم تو لگتا ہے نا اس کے اوپر, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت معیشت کا حال ہے اس پہ طرف آتے ہی نہیں ہے. آتے کے ساتھ ہی عمران نیازی, عمران کو گالیاں دینا, یہ خدمت سمجھتے ہیں ملک کی. بھئی آپ بتائیں کہ جب آپ آئے تھے تو اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ ہم جب آئے تھے, میں آپ کو بتاؤں جب ہم آئے تھے 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا یا نہیں تھا؟ اس پہ بات کریں نا 2018 میں. نہیں آپ دونوں طرف بات کرتے ہیں نا, وہ لوگ یہ کہتے ہیں خسارہ تو تھا لیکن مہنگائی کی شرح دیکھیں, ڈالر دیکھیں 120 پہ ڈالر تھا, وہ بھی بہت ساری چیزیں گنواتے ہیں. مہنگائی کی شرح یہ ہے نا کہ عالمی مارکیٹ میں جب ہم تھے تو 103 روپے ڈالر تھا نا پیٹرول, 103 روپے ڈالر تھا پیٹرول جب ہم حکومت. وہ تو آپ نے کہہ دیا نا, پیٹرول والی تو آپ نے گنوا دی, لیکن وہی وہ سبسڈی دی نا آپ نے. اس وقت 150 نہیں میں دیکھیں اب 93 روپے ڈالر ہے بیرون ملک. ہاں اس حساب سے کم ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, پیٹرول اور مہنگا کر دیا. صحیح دیکھیں میرے بات سنیں, یہ اگر کرپشن چھوڑ دے نا تو بہت سارا پیسہ بچ جاتا ہے عوام کے لیے.
آپ کو یہ خدشہ ہے کہ سارا کا سارا پیسہ دراصل کرپشن میں چلا جاتا ہے، اس لیے پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے؟ دیکھیں پہلے تو اللہ کرے کہ ان کے پیٹ بھر جائیں، پہلے تو یہ اپنے آپ کو بھرتے ہیں، پھر اس کے بعد عوام کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کتنے اکاؤنٹس آئے بے نامی اور کس کے نام. لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا نا، وہ تو شوکت صاحب ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ نے پکڑا سب کو، یہی تو مسئلہ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں نکلا، کوئی ریکوری نہیں. مسئلہ ہے نا. دیکھیں میں ذرا پوچھ لوں علی صاحب سے، ٹھیک ہے آپ کا کمزور تھی، میں بالکل مانتا ہوں، اگر آج ان کو سزائیں ہو جاتی نا تو آج پاکستان اس تہج پہ نہیں پہنچا. اور آپ کے اوپر بھی یہ بات پوری ہو جاتی. وہ تو کہتے ہیں آپ نے وکٹمائز کیا ان کو نا، وہ تو آپ کی بات بھی پوری ہوتی کہ چلیں آپ نے پکڑا، کچھ تو نکلا نا. وکٹمائز نہیں کیا ہم نے تو، میں کہہ رہی ہوں یہ لوگ یہ کہتے ہیں جو کیسز انہوں نے، اچھا یہ جو بھی کہیں، لیکن ان کو یہ ان سے پوچھیں کہ جو کیسز آپ نے پی ایم ایل این پہ بنائے تھے، ایک دوسرے پہ بنائے، ٹھیک ہے جی علی صاحب، جو پی ایم ایل این نے بنائے تھے پیپلز پارٹی کے اوپر، وہی اٹھا کے ان کو انویسٹیگیٹ کیا. علی صاحب بتائیں جو جواب تسلیم کرتا ہوں کہ انویسٹیگیشن ہماری کمزور ہوتا ہے کہ بات کسی لاجک کے ساتھ کی جائے اور کسی بات کا باقاعدہ ریفرنس کوٹ کیا جائے. آن لاجیکلی اب میں نے تو جو مذہب پر بات کی ہے وہ میں نے تو بالکل ان کو آئینہ دکھایا ہے کہ ان کا مذہب کے بارے میں، مذہبی ہونے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مذہب کو سیاست میں گھسیڑ کر اپنی سیاست چمکانے کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ مذہب کا جو استعمال. اب ذرا یوسف زئی صاحب سنیں نا میری جان، اب صبر، اب برداشت، اب خاموشی. جس طرح سے میں خاموش بیٹھا رہا ہوں نا، اب آپ بھی خاموشی سے سنیں. گزارش، اپنا ٹائم آپ کو بہت ملا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے، کرپشن پہ بڑی اچھی بات ہے یوسف زئی صاحب نے کی ہے. سب سے بڑی تو نیک خاتون تھی گوگی بٹ، جو 3 کیرٹ کی وہ کہتی تھی کہ 3 کیرٹ نہیں، فرا گوگی صاحبہ جو تھی وہ 5 کیرٹ سے نیچے. بھائی آپ بات تو سنیں، تکلیف کس بات کی ہے، گزارش سن لیں. وہ کہہ رہا ہے بٹ سے زیادہ خوش ہے اس لیے آپ نے بٹ ڈال دیا. فرا گوگی جو ہے، فرا گوگی 5 کیرٹ 3 کیرٹ نہیں لیتی تھی، 5 کیرٹ کی انگوٹھی. ہر دوسرا ڈی سی، کئی منسٹر اس نے بنوائے پیسے لے کے. وہ ایکچولی جو اس وقت کی خاتون اول تھیں انہوں نے اس کو فرنٹ پہ رکھا ہوا تھا. عمران احمد نیازی کے ذریعے وہ کام کرواتی تھی اور وہ بھاری بھرکم کرپشن کرتی تھی جو پورے پاکستان سے نہیں ڈھکا چھپا ہوا. اس کو عمران احمد نیازی نے فرار کروا کے باہر بھجوایا. اس کو پتا تھا کہ یہ اگر پاکستان میں رہے گی تو میرے اوپر اور میری اہلیہ کے اوپر جو ہے یہ وعدہ معاف گواہ بنے گی. لہذا اگر عمران نیازی صاحب اتنے ایماندار ہیں تو کم از کم اتنی تھرڈ کلاس کرپشن تو پاکستان میں شاید ہی کسی نے نہ کی ہو کہ آگے عورتوں کو اس طرح استعمال کر کے. اچھا علی صاحب آپ نے گزارش سن لینا، آپ نے کرپشن میں بات کی ہے، میری گزارش سنیں. میری گزارش سنیں، ادویات کے اوپر عامر کیانی نے اربوں روپے کا کمیشن کھایا میرے بھائی، اور اس کے بعد ادویات کی قیمتیں بڑھائی. اب آپ کو تکلیف کس بات کی؟ آپ خاموشی سے سنیں یار. اچھا ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک پہ جا رہے ہیں، واپس جب آئیں گے. تکلیف ہے نا کہ تم سچ سن نہیں سکتے. باتیں کر رہے ہیں، میں تمہاری باتوں میں تمہیں تکلیف کس بات کی، مرچیں کس بات کی لگی ہیں؟ ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے سیاسی طور پر تو دونوں اطراف کی بات اور علی صاحب کی کوئی بات مزید بھی ہے، وہ علی صاحب آپ کی اجازت سے. ظفر ہلالی صاحب، یہ جو اب پریزیڈنٹ پیوٹن سے ملاقات ہو گئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی، خان صاحب یہی کریڈٹ اپنے لیے بھی لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایکچولی تو میں ان سے تعلقات اچھے کر رہا ہوں، روس سے اور سارے ایسٹرن ورلڈ سے، تو یہ تو سارے مغربی اور یہ امریکہ اور آپ کو پتہ ہے غلام اور یہ سارا وہ ہے، لیکن میرے تعلقات بہت اچھے ہیں. لیکن آج تو بڑی اچھی ملاقات ہوئی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پوتن کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو مارنا تھا کیا؟ سوٹی لے کے اس کو پیٹتا کیا؟ دیکھیے یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں. جب ایک پرائم منسٹر ایک کانفرنس کو جا رہا ہے، دا لیڈر آف دا پاکستان ڈیلیگیشن، وہ پوتن پہ کال کرنا چاہتا ہے، پوتن سے پوچھتا ہے، پوتن کیا کہے گا کہ نہیں ملنا چاہتا میں تمہارے سے اس لیے کہ تم ان دی اپوزیشن ہو پاکستان میں؟ آف کورس ناٹ. مگر پوتن کو پتا ہے کہ امریکنوں نے
اس کو دل میں پتہ ہے اس کا ایمبیسڈر ادھر کا رپورٹ کیا ہوگا کہ ایمبیسڈر یہ امریکنوں نے اس کو نکالا تھا، اور اس نے خود بلکہ کہا ہے، بلکہ اس نے ایک اور چیز کہا تھا، کہتا ہے کہ اگر عمران خان واپس آ جائے میں پہلا آدمی ہوں گا جو ادھر جاؤں گا اس کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے، اس لیے لگتا ہے کہ اس کی نوکری گئی، اس لیے کہ میں وہ ادھر تھا جب ہمارا وہ یوکرین کے ساتھ جنگ شروع ہوا۔ تو چلیے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، صحیح۔ ایک ملک، دو ملک ہیں جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہونی اچھی بات ہے، تو اچھا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے گیا تھا اور پوتن نے اس کو آئی ڈونٹ نو اس کا نتیجہ کیا ہوا، مجھے نہیں پتا ایک کمیونیکے نکلے گا کہ نہیں، مگر کیا ہمارے پرائم منسٹر نے اسے پوچھا کہ سستا گندم دو، اس لیے گندم کی تو بڑی ضرورت ہے ادھر۔ جی انہوں نے کہا تھا کہ گندم تو منگوا سکتے ہیں وہاں سے، کیونکہ فوڈ آئٹمز پہ سینکشنز اپلائی نہیں ہوتی نا، یہ انہوں نے کہی تھی، مفتاح صاحب نے بات کی تھی۔ مفتاح صاحب نہیں، یا موڈی جب منگوا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں منگوا سکتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں منگوا سکتے؟ صحیح ہو گیا، ہاں وہ لوگ تو تیل وغیرہ بھی سنا ہے منگوا رہے ہیں، علی صاحب آپ لوگ کیوں نہیں منگوا سکتے؟ آپ امریکہ نے روکا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں اس کا جواب تو وہ آ کر ابھی تو ملاقات ہوئی ہے، وہ شہباز صاحب دیں گے، لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ابھی کرپشن کی میں نے دو ایک باتیں کی تو وہ بھائی صاحب کو تکلیف ہو گئی، انہوں نے ادویات میں کمیشن کھایا، انہوں نے کرونا کا فنڈ اربوں روپے کھایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہی کے لگائے ہوئے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے انہی کے دور حکومت میں بتایا کہ جو باہر سے ان کو کرونا کا فنڈ آیا تھا وہ یہ سارا کھا گئے، ہڑپ کر گئے، پھر معلم جبہ میں سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں، پھر بی آر ٹی میں جس کی یہ بھائی صاحب خود صفائیاں دیتے اربوں روپے یہ سب مل کے ڈکار گئے ہیں، یہ عمران ہم جو بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تشریف فرمایا ٹاک شوکت یوسفزئی صاحب، ہاں جی، مقصد یہ ہے کہ آپ رنگ روڈ کا سکینڈل ہمارا سکینڈل تھا، ٹھیک ہے، سونامی ٹریز میں اربوں روپے کھا گئے، وہ ہم نے کھائے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر ایمان، اور عمران احمد نیازی صاحب آج کل اپنی تھوکا ہوا، عمران نیازی صاحب اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، کبھی وہ امریکی وہ اس کے ساتھ جو مل رہے ہیں، جو امریکن کے ساتھ مل رہے ہیں اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، انہیں کہیں کہ نہ چاٹیں آپ، دیکھیں شوکت یوسفزئی صاحب جواب دے رہے ہیں، ہم تو غلام ہیں، اب وہ جو غلام صاحب ہیں، صحیح علی صاحب ٹائم بھی اتنا ہی ہے، ان کی بات سن لوں پھر اینڈ کرتی ہوں۔ وہ چلی کہتے ہیں اٹھ کے کوزے کو کہتی ہے کہ تیرے اندر دو سوراخ ہیں، وہ امریکنوں کے آگے تو ان کو میں کیا کہوں کرپشن کے بارے میں، اگر یہ ہمیں درس صحیح ہو گیا علی صاحب، میں وہ بات تو سن لوں۔ آج پاکستان جو رول رہا ہے، پاکستان جو اس مقام پہ یوسفزئی صاحب، اس سے گھٹیا حرکت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان کے یوسفزئی صاحب جواب دے دیں۔